قرآن کا یہ سلسلہ دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کو اپنے پاک کلام پر عمل کرنے کی اور اپنے پاک کلام کی سمجھ کی اور اپنے کلام سے محبت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، ہم تیسرا سپارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 81 پر پہنچے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد اور میثاق لیا۔ کیا میثاق لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے گروہ انبیاء علیہ السلام، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا، اور کتاب اور حکمت کے ملنے کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول تشریف لے آئے گا، وہ رسول مصدق لما معکم، جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اے گروہ انبیاء، اللہ ان سے یہ میثاق اور پختہ عہد لے رہا ہے اس بات کا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ عہد اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام سے لے رہا ہے کہ تمام انبیاء حضور علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ دوسرا میثاق اور عہد لیا وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، کہ انبیاء علیہ السلام کے گروہ تم سارے نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا، یعنی حضور کے دین کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ پاک نے ان سے یہ عہد اور میثاق لے کر فرمایا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ساتھ اس عہد کا اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے میرے اس بھاری عہد کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ قالوا، انہوں نے کہا مولا اقررنا، ہم نے اقرار بھی کر لیا، ہم نے تیرے عہد و پیمان کو اور میثاق کو مضبوطی سے تھام بھی لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کیا گروہ انبیاء تم اقرار کر چکے ہو، قالا فاشہدوا، اب تم سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ سارے انبیاء کو ایک دوسروں پر گواہ بنا دیا اور پھر فرمایا کہ بس صرف تمہاری گواہی پر کام نہیں چلے گا، آپ اس میں شاہی گواہی بھی شامل کر لو، اب میں خود خدا بھی تمہارے ساتھ تمہارے قول و قرار کے جو عہد و پیمان ہے اس پر تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خدا بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو بندہ اس عہد و پیمان کے بعد اپنے اقرار سے عہد و پیمان سے پھر گیا، جس نے اعراض کر لیا یا گردن جھٹک لی، سمجھ لے وہ کافر ہو گیا، اور جو اس قول و قرار پر اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر برقرار رہا وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ حق پر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے میں اس کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا مختصر وقت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انبیاء علیہ السلام سے عہد و پیمان کیوں لیا، یہ میثاق اور عہد کیا ہوا، اس کو جاننے کے لیے پہلے یہ بات ذہن رکھیں کہ اس آیت کریمہ میں 4 سے 5 باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک ہے وعدہ، ایک ہے عہد، ایک ہے میثاق اور ایک ہے اقرار۔
ان چاروں چیزوں میں فرق ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اقرار کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص گزشتہ زمانے کی گزری ہوئی کسی بات کو یا کسی چیز کو اپنے ذمے لے لیتا ہے تو یہ ہوتا اقرار۔ گزشتہ چیز کو اپنے ذمے لینا یہ اقرار ہے۔ مثلا میں کہہ دوں کہ میں نے کسی بندے سے 2 سال پہلے 10,000 روپیہ لیا تھا، تو اس کا مطلب ہے میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے فلاں سے پیسے لیے تھے، اس بات کا مجھے اقرار ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وعدہ۔ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ بات پر، کسی گزری ہوئی بات پر کسی دوسرے بندے کو، کسی گزری ہوئی بات پر کسی دوسرے بندے کو کیا کر دینا، لازم کر دینا، یہ دعویٰ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ فلاں بندے نے 2 سال پہلے مجھ سے 10,000 روپے لیے تھے، اس نے مجھے دینے ہیں، تو یہ میں نے فلاں بندے پہ دعویٰ کر دیا۔ تو اقرار اور دعویٰ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے وعدہ۔ وعدہ کیا ہے کہ آنے والے زمانے میں، مستقبل میں، آئندہ وقت میں اگر کوئی بندہ کسی چیز کے بارے میں اقرار کرتا ہے آنے والے زمانے میں، تو اسے وعدہ کہا جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں 2 ماہ کے بعد یا 4 ماہ کے بعد یا سال کے بعد مسجد کے اندر فلاں کام کرواؤں گا، تو یہ اس نے وعدہ کر لیا۔ آنے والے وقت میں کسی بات کا اقرار کرنا اور کسی بات کو اپنے اوپر لاگو کرنا یہ وعدہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس وعدے کو تحریری شکل میں لے لیا جائے اور تحریری شکل میں لے کر پختہ کر دیا جائے تو پھر وہ وعدہ نہیں رہتا، بلکہ وہ عہد بن جاتا ہے، اسے عہد کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس عہد کو مزید پختہ کر دیا جائے، مزید پختہ، اس میں گواہ شامل کر دیے جائیں اور اس کو اشدام لکھا لیا جائے، رجسٹری کروا لی جائے، تو پھر یہ نہ وعدہ رہتا ہے نہ عہد رہتا ہے، بلکہ یہ میثاق بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عالم ارواح کے اندر جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا، وہ فقط وعدہ نہیں تھا، وعدہ بنا، پھر عہد بنا اور پھر میثاق بنا۔ ایسا وعدہ ہوا کہ اللہ نے پہلے ان سے وعدہ لیا، پھر اس وعدے کو تحریری شکل دی اور پھر اس تحریری شکل میں اللہ نے انبیاء کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا اور گواہ بنا کر خود خالق کائنات نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں رب بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔ اس کو گواہی میں بنا کر تحریری شکل میں اللہ پاک نے میثاق لیا، اسے آیت میثاق بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ میثاق اور عہد لیا۔ کس بات پر لیا؟ کہ تم سارے نبی جب میرا رسول آئے گا تو میرے رسول پر ایمان لاؤ گے، نبی ایمان لائیں گے، اور تم سارے نبی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے، یعنی میرے محبوب کے دین کی مدد کرو گے۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھیے، عہد و ایمان اور میثاق کب ہوا اور کیسے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے عہد لیے، 3 انسانوں سے عہد ہوئے اور ایک عہد اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے لیا۔ ایک عہد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے بارے میں تمام لوگوں سے عہد و پیمان لیا، اپنی ربوبیت کا۔ سورہ اعراف کے اندر 9ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے الست بربکم قالوا بلی۔ اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں انہیں خطاب فرمایا اور کہا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے اقرار کیا، کہا قالوا بلی، اے مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔
تو ایک عہد و میثاق یہ تھا، اور دوسرا اللہ پاک نے میثاق ان سے لیا، علماء سے اور اہل کتاب اور اہل علم سے، ان سے دین کی خدمت اور دین کے اظہار کا میثاق لیا، جسے اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا۔ اور تیسری قسم کا میثاق اور عہد وہ ہے جسے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 کے اندر میں نے جو تلاوت کی اس میں بیان کیا کہ اللہ پاک نے انبیاء سے اپنے محبوب پر ایمان لانے اور محبوب کی مدد کرنے کا عہد لیا۔ یہ تین عہد تھے جو انسانوں سے تمام سے عہد لیے گئے، اور چوتھا عہد ہے جو خاص کر انبیاء علیہ السلام سے ہوا، اور خود حضور علیہ السلام بھی اس عہد میں داخل اور شامل ہے۔ یہ عہد کیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا کہ سارے نبی اللہ کی راہ میں نکلیں گے اور دین کی تبلیغ کریں گے، اور اللہ کی مخلوق کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ یہ عہد اور میثاق اللہ نے کل انبیاء سے لیا۔ اب یہ عہد و پیمان کب ہوا؟ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ سجدہ ہو گیا، آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہوئے۔ اس کے بعد جنت ہی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی تخلیق فرمائی۔ تخلیق ہو گئی، اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح ہوا۔ آپ عرصہ دراز تک جنت میں رہے۔ جنت میں وہ دانا کھانے کی بنا پر آپ کو زمین پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر سرندیب کے پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ جب زمین پر آئے ہندوستان میں سرندیب کے پہاڑ پر حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جدہ میں اتارا عرب کے اندر، اور حکم ہوا کہ دونوں ہستیاں، دونوں بزرگ ایک دوسرے کو تلاش کریں۔ پھر ایک دوسرے کی تلاش شروع ہوئی، تلاش کرتے کرتے 300 سال لگے۔ 300 سالوں تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ ایک دوسرے کی تلاش کر رہے، اور ساتھ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری بھی کرتے تھے، آنسو بھی بہاتے تھے، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ تسبیح اور مالا بھی علاقہ کرتے تھے، اللہ سے معافی کی طلب کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کے توسل اور وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی ملاقات 300 سال گزر جانے کے بعد عرب کی وادی میں میدان عرفات کے اندر جبل رحمت پہ ہوتی ہے۔ 300 سالوں کے بعد دونوں ہستیاں، دونوں بزرگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ جب پہچان ہو گئی تو اللہ پاک نے اس میدان کا نام رکھ دیا پہچان کا میدان۔ عرفات کا معنی ہے پہچاننا، پہچان کا میدان۔ میدان عرفات میں آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی پہچان کی تھی، اور حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ آج تک تمام حجاج کرام جو رب کی پہچان کے لیے احرام کی دو چادریں باندھ کے اس کے حضور جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے بندو میری پہچان کرنی ہے تو وہاں آ جاؤ جہاں میرے آدم نے حضرت حوا کو پہچانا تھا اور حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہچانا تھا۔ یہ پہچان کا میدان ہے، اس میدان کا نام پہچان کا میدان رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد عرب کے اندر نعمان نامی پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک جتنے لوگ مارج وجود میں آنے تھے، پیدا ہونے تھے، ان سب کی روحوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے چمٹیوں کی طرح باریک چمٹیوں کی مانند ساری روحیں اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی نعمان نامی پہاڑ پر، کیونکہ ساری دنیا آدم علیہ السلام سے آگے چلی تھی، آدم سے آدمیت ہے۔
انسان اول حضرت آدم علیہ السلام نے، باقی ساری انسانیت ان سے، وہ سب کے باپ ہے۔ تو ساری روحوں کو اللہ نے چمٹیوں کی صورت میں آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے اس پہاڑ پر نکالا۔ اس میں کفار کی روحیں بھی تھی، اس میں شہداء کی روحیں بھی تھی، مسلمان بھی تھی، اولیاء بھی تھے اور انبیاء بھی تھے۔ کفار کی روحیں سیاہ تھی، مسلمانوں کی روحیں سفید تھی، شہداء اور اولیاء کی روحیں روشن تھی، اور انبیاء علیہ السلام کی روحیں روشن بھی تھی اور نورانی بھی تھی۔ سب روحوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالا۔ جب سب روحیں سامنے آ گئی تو وہ بن گیا عالم ارواح، روحوں کا جہان۔ اس عالم ارواح سے پھر اللہ نے خطاب فرمایا۔ کیا خطاب فرمایا؟ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ خطاب اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے فرمایا۔ اللہ نے عالم ارواح میں کہ روحوں سے خطاب فرما کے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب آپ یاد کرو جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد لیا، پختہ میثاق لیا۔ عالم ارواح کے اندر ایک جلسہ ہوا، اور وہ جلسہ حضور کی عظمت و شان کا جلسہ تھا، اور حضور کی آمد اور حضور کے میلاد کا جلسہ تھا۔ اللہ نے کل انبیاء علیہ السلام اور انسانوں کی روح کو جمع کر کے مصطفیٰ کے میلاد اور آپ کی آمد اور آپ کے آنے کا ذکر فرمایا۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے حضور کی ولادت کے تذکرے کرنے کا، حضور کی آمد کے تذکرے کرنے کا، حضور کی شان اور شوکت کے تذکرے کرنے کا نام میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر نبی کا میلاد منایا۔ نبی کا میلاد سنت الہیہ ہے، اور اس میلاد کے اندر جو سامعین تھے وہ کون تھے؟ اس مجلس میلاد کے سامعین کل انبیاء علیہ السلام تھے، اور نبوت اس مجلس میلاد کا تبرک تھی۔ اللہ نے خطاب فرمایا اور انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا۔ کیا فرمایا؟ اے گروہ انبیاء، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں گا جو اللہ نے انبیاء کو دی، تمہیں حکمت عطا کروں گا، تمہارے پاس کتاب بھی آ جائے گی، حکمت بھی آ جائے گی، لوگ تم پر ایمان لانا شروع ہو جائیں گے، تمہاری نبوت کا آفتاب روشن ہوگا، اور تمہاری نبوت اور رسالت کا ڈنکا بج رہا ہوگا۔ تو جب تمہارا دور دورہ ہوگا، ہر طرف تمہارا شہرہ ہوگا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک عظمت والا رسول تشریف لے آئے گا جو سب سے آخری رسول ہوگا۔ اے گروہ انبیاء، رب تم سے پختہ عہد لیتا ہے، تم رب کے ساتھ یہ عہد کر لو، جب وہ نبی جو مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ کل انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے عالم ارواح میں وعدہ کر چکے ہیں کہ مولا ہم تیرے حبیب پر ایمان لائیں گے۔ اب اپنے ایمان سے بتائیے، جو بندہ حضور پر ایمان لے آئے کیا وہ حضور کا امتی نہیں بن جاتا؟ تو اس آیت کریمہ کی روشنی کے تحت کل انبیاء علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے امتی بنے ہیں۔ کل انبیاء، فرشتے بھی حضور کے امتی ہیں، کل انبیاء حضور کے امتی بھی ہیں، حضور کے مقتدی بھی ہیں۔ تم سارے نبی میرے محبوب پر ایمان لاؤ۔ پھر اس وعدے کو جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جب محبوب تشریف لے آئے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا وعدہ ہو اور انبیاء نے وعدہ کیا ہو اور کوئی وعدہ پورا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت کریمہ، یہ جملہ جو ہے، یہ کل انبیاء علیہ السلام کے اپنی قبروں میں زندہ ہونے پہ دلالت کر رہا ہے کہ سارے نبی اپنی قبروں میں آج بھی زندہ اور حیات ہیں۔ وگرنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا؟ میں وعدہ لے رہا ہوں کہ میرے محبوب پر ایمان لانا، تو جب محبوب تشریف لائیں گے تب تو سارے نبی وصال فرما کے دنیا سے جا چکے ہوں گے۔
تو پہلے نبیوں نے تو حضور کا زمانہ ہی نہیں پانا، وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ اس بات کو اللہ بھی جانتا تھا۔ ہماری عقل کم ہے، سوچ کم ہے، رب جانتا ہے۔ رب نے وعدہ لیا، پھر اس وعدے کو نبھانے اور پورا کرنے کے لیے کہ دیکھو نبی بھی میرے حبیب پر ایمان لے آ رہے ہیں، نادانو تم بھی میرے مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، یہ وعدہ پورا کیا گیا۔ اور اس وعدے کی عملی تفصیل کب بنی؟ جب میرے محبوب شب اسرا کا دلہا بن کے اللہ کی بارگاہ میں شب معراج جانے والے تھے، ادھر محبوب کو بلا لیا جبریل کو بھیج کر، ادھر اللہ پاک نے کل انبیاء کو دعوت دے دی، اے ذرائع انبیاء اب اس وعدے کی تکمیل کا وقت ہے، اس وعدے کو پورا کرنا ہے جو عالم ارواح نے کیا تھا۔ اب تم سارے انبیاء پوری دنیا میں جہاں جہاں ہو، اب سارے انبیاء اپنی قبروں سے نکلو تاکہ کائنات کو پتہ چل دے کہ ہر نبی اپنے مزاج میں زندہ ہوتا۔ اللہ نے انہیں جانے کا بھی اختیار دیا ہے، اور سارے انبیاء ایک جگہ پر مسجد اقصی میں جمع ہو جاؤ، اور جمع ہو کر اپنی نگاہیں اٹھا کر مسجد اقصی میں مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرو۔ انتظار کرو، میرا محبوب آئے گا، میرے محبوب کا استقبال کرنا، میرے محبوب کو جی بھر کے دیکھنا، دیدار کرنا، ملنا، ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد میرا محبوب آگے مصلی پہ بڑھے گا، اور تم سارے میرے محبوب کی ابتدا میں نماز پڑھنا، میرے محبوب کے مقتدی بھی بن جانا، وہ تمہارے امام ہو جائیں گے، اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کر میرے مصطفیٰ پر ایمان بھی لے آنا۔ وعدہ عالم ارواح میں ہوا تھا، اس وعدے کی تکمیل پھر صدیوں بعد مسجد اقصی میں کروائی گئی، جو مسجد اقصی آج کفر کے نرغے میں، یہودیوں کے قبضے میں۔ تو انبیاء علیہ السلام حضور پر ایمان لائے، اللہ سے عالم ارواح میں یہ وعدہ کر لیا۔ دوسرا وعدہ تھا وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرو۔ حضور کی مدد سے مراد ہے حضور کے دین کی مدد کرنا، حضور کے دین کی مدد۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بلا واسطہ لیا تھا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے اللہ نے بالواسطہ یہ وعدہ لیا۔ انبیاء علیہ السلام نے بغیر کسی واسطے سے ڈائریکٹ اللہ سے وعدہ کیا، اور پھر ان کی امتوں نے، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں سے آگے وعدہ لیتے رہے کہ آخری نبی آئیں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کے دین کی مدد بھی کرنی۔ تمام انبیاء نے حضور کے آنے کی بشارت بھی دی اور اپنی امتوں سے وعدہ بھی لیا۔ یہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، اور قرآن مقدس میں بھی۔ وعدہ ہو گیا، اب مدد کرنا بھی، یہ بھی ایک عہد لیا گیا۔ تو اللہ پاک نے جب حضور معراج پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چرے آسمان پہ کھڑا کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے، دیدار ہوا، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر پلٹے تو چرے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام جو مسجد اقصی میں آپ کے مقتدی بن چکے ہیں، اور آپ پر ایمان لا کر کلمہ پڑھ کے آپ کے مقتدی بن چکے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لایا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، حضور میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں مسجد اقصی میں، اور آپ کی ابتدا کر کے آپ کا امتی بن چکا ہوں، اور آپ کو اپنا ایمان مان چکا ہوں۔ یا رسول اللہ، رب سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، یعنی آپ کے دین کی مدد کروں گا، تو اب میرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کے دین کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیسے مدد کرنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کی امت جو ہے یہ 50 نمازیں پڑھنے کی متحمل نہیں ہوگی، آپ رب کی بارگاہ میں جائیں کم کرواتے ہیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو 9 بار بھیجا، اور حضور 9 بار گئے، اور 5 کم کرواتے 5 تک رہ گئی۔ یہ 9 بار جانا اور 5 نمازیں کم کروانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین مصطفیٰ کی مدد کی، جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کیا کہ نبی کی مدد کرو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ تم اس نبی آخر زمان پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ اس نبی آخر زمان کی مدد بھی کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ اے گروہ انبیاء کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي اور کیا تم نے میرے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا سب نے کہا مولا ہم نے تیرے ساتھ اقرار کر لیا، عہد کر لیا۔ اللہ فرماتا فَاشْهَدُوا پھر تم سارے نبی ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں خدا بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اقرار کیا ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ اس اقرار کے بعد جو بندہ اقرار پر ڈٹا رہا وہ صاحب ایمان ہوا۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ اور جو اس اقرار سے گر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وہ لوگ فاسق ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے، وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان سے انکار کرنے مکرنے کی وجہ سے وہ ظالم اور کافر بن جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان و شوکت اور آپ کی عظمت کو بیان کیا اور حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کو بیان فرمایا۔ آج 15ویں صدی کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ، اور اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مجھے بھیج دیا دوبارہ معاذ اللہ۔ اس بدبخت سے پوچھا جائے کہ اللہ نے تو انبیاء سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا اور وہ سارے انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور سارے انبیاء نے نمازیں اپنی پیدائش کے بعد پھر انتقال کے بعد اپنی قبروں سے اٹھ کر آ کر پڑھی تھی۔ نادان تیری تو اس وقت روح بھی نہیں تھی، تیرا تو نام و نشان نہیں تھا، انبیاء علیہ السلام تو سارے مسجد اقصی میں جمع ہو چکے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، حضور علیہ السلام آخری نبی، آخری نبی ہے، آخری نبی پر سب انبیاء کو ایمان لانے اور آخری نبی کے دین کی مدد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا اور میثاق لیا کہ تم میرے نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور نبی کے دین کی مدد بھی کرو گے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شخص اس سے گر جائے وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ کوئی ایسا عہد کیا ہے اور بغیر عہد کیے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ اس طرح وہ فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہ ماننے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دلیل بھی پوچھ لے، کہے کہ اگر حضور کے بعد معاذ اللہ کو نبی آ سکتا ہے تو اس کے آنے کی دلیل بتاؤ، دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن نے صراحتاً کہہ دیا کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ جب اللہ فرما دے کہ حضور آخری نبی ہے اس کے بعد دلیل کی گنجائش ہی نہیں رہتی، دلیل کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور اس آیت کریمہ میں جو آخری بات ہے، حضور علیہ السلام سارے انبیاء علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ، سارے انبیاء پر حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اس بات کو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ دیکھیں سارے انبیاء حضور کے مقتدی ہوئے اور حضور سب کے امام ہوئے، حضور امام الانبیاء ہوئے۔ امام اپنے مقتدیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، اگر امام مقتدیوں سے ادنا ہو، اس کی حالت مقتدیوں سے کم تو گھٹیا ہو جائے، اس شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ امام اسے بنانا چاہیے جو اعلیٰ ہو، جو افضل ہو، جو اکمل ہو، جسے دیکھنے کے بعد معلوم ہو کہ ہم سب سے اعلیٰ اور افضل لگ رہا ہے، اس کا طور طریقہ، اس کا چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا انداز، یہ سب سے جدا جانا ہونا چاہیے۔ امام کی علامتیں یہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان دی تھی جو شان تمام شانوں سے بڑھ کر، اور سارے انبیاء کے آپ امام ہیں۔ حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے
کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوگا، کل اولاد آدم کا، ساری اولاد آدم علیہ السلام اور خود آدم علیہ السلام بھی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور لواء کا جھنڈا، حمد کا جھنڈا جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا اور باقی سب حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا جب قیامت کے دن قبریں کھولی جائیں گی تو سب سے پہلے مجھے میری قبر سے اٹھایا جائے گا اور میں محشر کے دن سب کی قیادت کروں گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے کسی شخص کو اللہ سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کلام بھی میں کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کل انبیاء تو انبیاء ہیں، میرے مصطفیٰ خدا کی بات اس کائنات کی ہر چیز سے، جن و انس میں، انسانیت سے، جنوں سے، ہر چیز سے افضل و اعلیٰ اور فضیلت والے، شان والے، عظمت والے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کے پائے کا کوئی نبی بھی نہیں، حضور کے مقابلے کا کوئی نبی بھی نہیں ہے، نبی بھی حضور پر ایمان لائے۔ تو جب کوئی نبی حضور کے پائے کا نہیں ہو سکتا تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت یہ حضور کے پائے کا کیسے ہو سکتا؟ حضور خاتم النبیین ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی اور ایمان کو قرآن و سنت کے ساتھ اور حضور کی عظمت و شان کے بیان کے ساتھ مضبوط کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔